السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء کرام ہی ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ نبی نے فرمایا کہ جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کر رہا ہو تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم والے کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، یہ قرآن نے اور احادیث نے بیان کیا۔ وہ عنقریب میں آپ حضرات کے سامنے چند آیات اور چند احادیث پیش کروں گا۔ اس سے پہلے چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج جو ہے علم دین کے جانکاروں کو، عالم دین کو جو ہے بہت تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے۔ عالم دین کو آج معاشرے میں حقارت کے نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج اپنی اولادوں کو دین علم کے راستے پر گامزن نہیں کر رہے ہیں، دین علم کے راستے پر نہیں لگا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ایک عالم مالی اعتبار سے جو ہے بہت کم رہتا ہے، مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک عالم دین جو ہے ان کا سیلری، تنخواہ جو ہے بہت کم رہتا ہے، اور لوگ چونکہ مادہ پرستی میں ملوث ہیں، مادہ پرستی کے شکار ہیں، تو اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے ہیں، اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور علماء اکرام کو تنگ نظری سے دیکھنے لگتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے اولاد کو پھر اس راستے پر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ شاید ایسے لوگوں کو عالم دین کی اہمیت، علم دین کی اہمیت اور فضیلت معلوم نہیں ہے۔ شاید ایک عالم دین کی کیا فضیلت ہے دین اسلام میں، عالم دین کو کس مقام پر رکھا گیا ہے، شاید انہیں معلوم نہیں ہے۔ تو میرا یہ پیغام ان لوگوں کے نام جنہوں نے اپنے اولاد کو صرف دین اسلام پر اس لیے نہیں لگایا چونکہ ایک عالم دین کو وہ تنگ نظری سے دیکھ رہا ہے، حقارت کی نظر سے وہ ایک عالم دین کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اپنے اولاد کو اس راستے پر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوا، اس نے دنیاوی تعلیم دی اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اولاد، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لڑکے کثرت کے ساتھ مرتد ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس کو علم دین سے دور رکھا، اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، اپنی بدزنی کی وجہ سے، جو ہے اپنی بدزنی کی وجہ سے، اپنی بدگمانی کے ذریعے سے ہم نے جو ہے اپنی بدگمانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو دین اسلام نہیں دیا۔ ہماری اولاد اسی لیے بھاگ رہی ہیں، آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ رشتہ بنا رہی ہیں۔ ہمارے لڑکے آج کثرت کے ساتھ مرتد ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس کو علم دین سے آگاہ نہیں کیا، ہم نے اس کو جنت سے آگاہ نہیں کیا، ہم نے اسے جہنم سے نہیں ڈرایا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، قو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ ہم نے نہ آج اپنا خیال رکھا، نہ ہم نے آج اپنے اولاد کا خیال رکھا۔ ہم نے دین اسلام کی تعلیم کے حصول کو، اس راستے پر اپنے اولاد کو چھوڑنا جو ہے اپنی کمزوری سمجھی، اس راستے پر اپنے اولاد کو لگانا جو ہے ہم نے ایک مصیبت سمجھ لیا، اپنی بے عزتی سمجھ لی، اپنی اولاد کو دین اسلام کے راستے پر لگانا اپنی بے عزتی سمجھ لیا ہے، اپنی بے عزتی سمجھ لیا ہے۔ شاید ایسے لوگوں کو علم دین کی اہمیت اور فضیلت کا کوئی علم نہیں، شاید ایسے لوگوں کو ایک عالم دین کی اہمیت کا کوئی پتہ نہیں، دور دور سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔
آئیے ہمیں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چند قرآنی آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ ان سے فیصلہ کریں گے کہ ایک عالم دین کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، علم کی تلاش میں کسی راستے پر جو بھی چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ فخر ہے ان ماں باپ کو، ان ماں باپ کا سر اونچا، ان بھائیوں کا سر اونچا، ان بہنوں کا سر اونچا جنہوں نے اپنے اولاد کو علم دین پر چھوڑا، جنہوں نے اپنے بھائیوں کو، جنہوں نے اپنے بہنوں کو علم دین کے راستے پر چھوڑ دیا۔ گویا کہ انہوں نے کسی ایسے گمنام سڑک پر نہیں چھوڑا۔ نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص جو علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو وہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ گویا کہ ان ماں باپ نے، گویا کہ ان بھائیوں نے، ان بہنوں نے اپنے بھائی کو، اپنے اولاد کو جنت کے راستے پر چھوڑا ہے، ایسے راستے پر چھوڑا ہے کہ جس پر چلنے والے کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ ہے عالم دین کی فضیلت، یہ ہے علم دین کی فضیلت، یہ ہے اہمیت۔ علم یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ جو ہے، اس کا اجر و ثواب کا سلسلہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان یہ 3 چیزیں چھوڑ کر کے انتقال ہوتا ہے تو یہ 3 چیزوں کا ثواب جو ہے اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری ہو، جس کے مرنے کے، اس صدقہ کرنے والے کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس صدقے سے فائدہ اٹھا رہا ہو تو اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ دوسری چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا علم چھوڑ کر کے مر رہا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ ایسا علم چھوڑنے والا جب انتقال ہو جائے گا تو اس کے علم کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو له، یا ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائے گا، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے گا، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے وہ انتقال ہوگا جو اس کے لیے، اس کے مرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اب یہ نیک اولاد کیسے بنیں گی؟ جب ہم ان کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو نیک اولاد بنے گی؟ کیا جب ہم انہیں دینی تعلیم سے دور رکھ کر کے دنیا کے مست و مگن میں، دنیا کی رنگ ریلیوں میں چھوڑ دیں گے تو کیا یہ اولاد نیک بنیں گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو گمراہ ہو جائیں گے، بلکہ دینی تعلیم سے دور ہو کر کے جہالت میں چلے جائیں گے اور پھر وہ کبھی نیک نہیں بن پائیں گے۔ اپنی اولاد کو اگر صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں نیک بنانا پڑے گا۔ اگر ہم ان کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو انہیں دینی تعلیم دینا پڑے گا، انہیں دین اسلام کے بارے میں آگاہ کرنا پڑے گا، انہیں جنت کے بارے میں بتانا پڑے گا، انہیں جہنم سے ڈرانا پڑے گا، پھر اس کے بعد اولاد نیک بنے گی۔ گویا کہ اس حدیث میں آپ کو 2 چیزوں کا سہارا ملا۔ ایک تو یہ کہ آپ ایسے علم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ کہ ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو پہنچے گا۔ اور یہ نیک اولاد کب بنیں گی؟ جب آپ ان کو دینی تعلیم دیں گے، جب شریعت کے بارے میں ان کو جانکار بنائیں گے تو پھر یہ نیک بنیں گے اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے دعا کریں گے، آپ کی قبر میں روشنی کے لیے دعا کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نقطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم
جو کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کا معنی کو بیان کرتے ہیں، قرآن کے معنی و مفاہیم پر بحث کرتے ہیں، قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر تسکین کا نزول ہوتا ہے۔ تسکین یعنی کہ اطمینان، سکون کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اطمینان سکون کسی دولت والے کو نہیں ملتا، یہ اطمینان و سکون بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے زمینداروں کو بھی نہیں نصیب ہوتا۔ گرچہ بہت مالدار ملیں گے، آپ کو بہت ہی زمیندار مل جائیں گے، لیکن وہ اپنی زندگی کو لے کے پریشان ہیں، انہیں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اطمینان اور چین سکون کہاں رکھے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے معنی اور مفاہیم کو ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر جو ہے سکون اور تسکین اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ آگے نبی نے فرمایا وغشیتہم الرحمہ، ان لوگوں کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان لوگوں کو گھیرے رکھتے ہیں۔ ان علماء کی جماعت کو، ان طلباء کی جماعت کو جو قرآن کو تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے معنی کو ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، ان کی جماعت کو فرشتے گھیرے رہتے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العالمین اس مجلس میں بیٹھنے والے حضرات کا اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کے معنی کو ایک دوسرے سے بیان کرنے والوں کا ذکر اللہ رب العالمین عرش عظیم پر، سات و آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے فرشتوں میں، اپنے مقرب فرشتوں میں، اللہ رب العالمین کے جو نزدیکی فرشتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے ہیں، ان مقرب فرشتوں میں اللہ رب العالمین ان اہل مجلس کا جو ہے اللہ رب العالمین عرش عظیم پر کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین ان حضرات کا، ان عالم دین اور طلباء کا جو ہے ذکر اللہ رب العالمین عرش عظیم پر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم دین کی یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین تم میں سے اہل ایمان اور علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین علم والے اور اہل ایمان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک یہ علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء نے جو وراثت چھوڑ کر کے اس دنیا سے گیا، اس کے حقدار، اس کے وارثین جو ہے علماء کرام ہیں۔ ولم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کرام نے وراثت میں کوئی دینار اور درہم نہیں چھوڑا، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے ماحول میں ہمارے جو پروج ہیں وہ جو دولت چھوڑ کر کے گئے ہیں، ان کے حقدار ہم ہیں، ہم ان کے وارث ہوئے۔ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ ہمارے لیے جو ملکیت چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس کے وارث ہم ہوتے ہیں، یا تو وہ دینار درہم چھوڑتے ہیں یا زمین جائیداد چھوڑتے ہیں، جس کے حقدار ہم ہوتے ہیں، یعنی ان کے اولادیں ہوتی ہیں۔ لیکن انبیاء نے جو اس دنیا میں وراثت چھوڑ کر کے گیا وہ دینار و درہم نہیں، وہ زمین جائیداد نہیں، وہ انہوں نے جو چھوڑ کر کے گیا انبیاء کرام نے، وہ وراثت میں علم کو چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ والرسول علم، انہوں نے علم چھوڑ کر کے گیا، اور اس کے وارثین علماء کرام ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جو شخص جتنا علم حاصل کرے، اب جو شخص علم حاصل کرے گا وہ ایک بڑے مقدار میں انبیاء کی وراثت کا جو ایک بڑا حصہ وہ حاصل کر لے گا۔ تو گویا کہ انبیاء کرام کی وراثت علماء کرام کے سر پر رکھی گئی ہے۔ جب تک انبیاء کرام اس دنیا فانی کے اندر موجود تھے انہوں نے علم کو دوسروں تک پھیلایا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اب اس کی ذمہ داری علماء کرام کے سر پر ڈال کر گئے کہ اب اس کی ذمہ داری اب علماء کرام کے سر پر ہے، اب علماء کرام ہی سنبھالیں گے اس کو۔ لہٰذا اتنا بڑا شرف اب علماء کرام کو حاصل ہے کہ جو کام انبیاء کرام کا تھا، اب انبیاء کرام نے ان ساری چیزوں کو
اب علماء کرام کے سر پر ڈال گئے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری کا حامل ہے علماء کرام، حاملین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ رب العالمین خوش و خرم کر دے، اللہ رب العالمین اس شخص کو خوش و خرم کر دے، اس شخص کا چہرہ ہرا بھرا کر دے جس نے مجھ سے ایک حدیث سنی اور پھر اس کو حفظ کیا، اپنے سینے میں مضبوط کر لیا اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچا دیا۔ اور یہ کام الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام دن و رات شب و روز یہ کرتے رہتے ہیں، یہ شرف بھی انہیں حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہیے کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ جانکار اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ علماء کرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں میں سے علماء کرام ہی ڈرا کرتے ہیں، علماء کرام ہی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ یہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ کہ علماء کرام اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی قوم ہوتی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف روانہ کریں۔ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے جگر گوشوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہم دینی تعلیم کے لیے ہم چھوڑ دیں، دینی تعلیم دیا کریں، دینی تعلیم کی طرف ان کی رغبت پیدا کریں، مدرسوں میں ڈالیں، اور جہاں پر بھی جو بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کے جو ادارے ہیں ان اداروں میں ڈال دیں، تاکہ یہ ایک دن علماء کرام میں شامل ہو کر کے دین اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کی جو ہے ہمت ان کے اندر پیدا ہو سکے، کیونکہ جب تک علماء اکرام باحیات ہے تو اسلام ہے۔ نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ رب العالمین علم کو بندوں سے کھینچ کر کے نہیں نکالے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ رب العالمین علماء کرام کو جو ہے فوت دے کر کے، علماء کرام کو جو ہے وفات دے کر کے اس علم کو اٹھا لے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ حتیٰ لم یبق عالما، یہاں تک کہ ایک بھی عالم کو اللہ رب العالمین اس سرزمین پر باقی نہیں چھوڑے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے، اور ان کو جو ہے سرداری عطا کر دیں گے، اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ جب ان سے سوال کریں گے تو وہ بنا علم کے فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، تو ان لوگوں کو سوال کیا جائے گا، ان مفتیان کو، ان سرداروں کو جب سوال کیا جائے گا تو یہ بنا علم کے جہالت کے بنیاد پر فتویٰ دیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، یہ حالت آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا کا نقش پرانا ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے نیا کپڑا خریدنے کے بعد چند دنوں میں، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد ہی اس کا نقش و نگار جو ہے پرانا ہو جاتا ہے، نبی نے فرمایا کہ اسی طریقے سے اسلام ایک دن پرانا ہو جائے گا۔ حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، یہاں تک کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ و زکوٰۃ کیا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ولا یسرا علی کتاب اللہ فی اللیلہ، اور نبی نے آگے فرمایا کہ ولا یسرا علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ، اور ایک رات میں اللہ رب العالمین کی کتاب کو اچانک مکمل اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک آیت بھی اس سرزمین پر باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین ایک رات میں اس پوری قرآن کو اٹھا لیں گے۔ پھر چند ایسے لوگوں کی جماعت رہ جائے گی کہ ان میں کہ بوڑھی عورت اور بوڑھے مرد یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے ماں باپ کو جو ہے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ کہتے ہوئے پایا تھا، سو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ حالت ہو جائے گی لوگوں کی کہ لوگ
اس حالت میں آ جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ اپنے باپ دادا سے سنا تھا تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس کا نہ میننگ انہیں معلوم ہوگا، نہ اس کے علاوہ اسلام کے بارے میں اور کوئی جانکاری ہوگی۔ یہ حالت ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشرط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم مٹ جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور چاروں سو ہر طرف جہالت ہی جہالت پھیل جائے گی، جہالت پھیل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور ہر طرف جہالت ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہ وقت آنے سے پہلے ہوش کا ناخن لے، اور جب ہم جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں جتنی زیادہ سہولتیں ہیں، شاید کسی اور دور میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں۔ یہ جو موقع ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اپنے اولاد کو، اپنے بھائی بہن کو جو ہے نیک راستے پر چھوڑنا اور ان کو صدقہ جاریہ بنانا جو ہے بہت آسان ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کے اب اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو جو ہے دینی تعلیم دیں، کیونکہ جب ہم انہیں دینی تعلیم دیں گے تو یہ نیک اولاد ہم اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے، صدقہ جاریہ چھوڑ کے پیچھے جائیں گے، ایک عالم دین پیچھے چھوڑ کر کے جائیں گے۔ جب تک پھر وہ زندہ رہیں گے علم کو پھیلائیں گے، اور جب تک وہ ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، تو یہ سب کا ثواب جو ہے ہمیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ استغفر اللہ